بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 8 جولائی ہے، بدھ کا دن ہے اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ صبح کا وقت ہے، سورج نکل رہا ہے اور آسمان بالکل صاف ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج بڑی شدید گرمی ہوگی۔ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کیا، شدید حملہ کیا، 4 جگہوں کو نشانہ بنایا، جس میں بندر عباس بھی شامل ہے جو ان کی پورٹ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ شدید حملے ہیں۔ اور امریکہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ایران نے 3 کارگو جو جہاز تھے ان پر حملہ کیا جو ابنائے ہرمز سے گزر رہے تھے، اور یہ انہوں نے وائلیشن کیا، تو یہ ہم نے اس کا جواب دیا۔ جبکہ ایرانین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹالیٹ کریں گے، اور جو رہبر اعلیٰ ہیں شہید، ان کی جو میت ہے وہ نجف پہنچا دی گئی ہے، ان کی تدفین جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن جو اہم رہنما ایران کے شریک تھے اس تدفین میں، وہ اب وہاں سے چلے گئے ہیں، وہ ابھی اس پروسیشن میں نہیں ہے۔ ایک بری خبر جو یہ آ رہی ہے کہ ایک K2 ایئر ویز کا کارگو جہاز جو شارجہ سے جس نے پرواز بھری تھی کراچی کے لیے، کراچی سے 3 میل دور گر کر لاپتہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا ہے، کہیں جو ایران پر امریکہ کے حملے تھے کہیں اس کی زد میں وہ آیا ہے، ابھی کچھ نہیں پتا۔ کہا جا رہا ہے کہ نیویگیشنل سسٹم میں خرابی تھی، لیکن ابھی اتنی جلدی تو تحقیقات ہو نہیں سکتی، نہ ملبہ ملا، نہ لوگ ملے، یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا ان کی خیریت سے ہیں، نہیں ہیں، کہاں پر ہیں۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک خبر وہاں سے آئی ہے۔ بہت ایک امپورٹنٹ اعلان کیا ہے حلیمہ خان صاحبہ نے کہ اب وہ اڈیالہ جیل کے سامنے جب ملاقات کا دن ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف 3 بہنیں آئیں گی، اور باقی جو ورکرز ہیں کہا ہے ان کو کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں۔ بہت صحیح یہ قدم انہوں نے اٹھایا، اس لیے کہ لوگوں نے یہ ایک طے کر لیا تھا کہ بس منگل والے دن اڈیالہ کے باہر آنا ہے بہنوں نے، تو وہاں پر ہم چلے جاتے ہیں، تو 500، 1000، 2000، 4000، 5000 لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، وہیں پر بیٹھتے تھے 5-6 گھنٹے، ایکس پر تصویریں حاضری لگوائی اور واپس چلے گئے، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ ہم نے اپنا رول پلے کر دیا ہے۔ لیکن اب وہ بات کی ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں، کوئی جلوس نکال کر اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سامنے اسٹریٹ فائر کرتے ہیں، تو اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، وہاں پر دھرنا دیں، وہاں پر احتجاج کریں، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، شروع کریں، اور جب پورے پاکستان سے آواز اٹھے گی، لاکھوں لوگوں کی آواز اٹھے گی کہ خان کو انصاف دو، تو پھر شاید یہ حکومت جو ہے سمجھے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست جو معاملہ یہ ہوا۔ اچھا، میں کچھ آگے مزید آپ کو بتاؤں گا جو ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، کہاں سے نامینیشن ہوئی ہے اور اب کیا عدالتوں کی حیثیت ہوگی۔ پہلے بھی 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اور مختلف ججز کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کے بعد آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ تو پاکستان میں اب لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور پھر حکومت کی کچھ ترجیحات بھی۔ لیکن اس سے پہلے میں KP کی اسمبلی کا جو ایک بل ہے، 3 بل ہیں ایکچولی جو انہوں نے کیے، تو اپریل میں پاس تھے، ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن کل ہوا، اور پورے پاکستان میں ایک اس پر بات ہوئی ہے، لیدے ہوئی ہے، تنقید بھی ہوئی ہے۔ میں نے بھی کیونکہ جب یہ شروع میں بل آیا تو یہ تفصیلات آئیں تو میرا خیال تھا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو میں نے شفیع جان صاحب سے ایک ٹیکسٹ کیا، تو شفیع جان صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ خبر فیک ہے، جھوٹی ہے۔ تو میں نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا کہ یہ خبر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ فیک ہے، اب اللہ جانے فیک ہے یا نہیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ فرق یہ ہے نون لیگ پرو پیپلز پارٹی صحافیوں میں اور تحریک انصاف کے جو لوگ ساتھ کھڑے ہیں یا ان کی ایڈیٹوریل لائن کو ٹو کرتے ہیں، کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ ہر چیز جو بری ہو یا اچھی ہو اس کی تعریف نہیں کرتے، میرٹ پہ بات کرتے ہیں۔ اگر بری چیز ہوئی ہے تو اس پہ کرٹیسزم کریں گے، اچھی چیز ہوئی ہے تو اس کی تعریف کریں گے، اور یہ کل ہمیں نظر آیا۔ بہت سارے وہ لوگ جو PTI کے سپورٹرز ہیں انہوں نے اس بل کی مخالفت کی، اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو بالکل یہ بات درست ہے کہ جو عمران خان کا ویژن ہے یہ بل اس سے متصادم ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک پاکستان، پریولیج کلاس ختم ہو، لیکن یہاں پر تو پریولیج ہی پریولیج ہے، اراکین اسمبلی کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، پھر تنخواہوں کے لیے، پھر VIP ہاؤس کیسے استعمال کرنے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کیسے استعمال کرنے ہیں، اور آخر میں آپ دیکھیں گے ٹول پلازا جو ہے، جو ٹول یعنی ٹول ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں موٹر ویز پر جو ہم چلتے ہیں، نوٹ دا پلازا تو وہ جگہ ہے جہاں پر یہ وصول کیا جاتا ہے، تو ٹول بھی جو ہے وہ نہیں دیں گے یہ اراکین اسمبلی۔ پہلے بھی جو پریویلیج لوگ ہیں سارے، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، کون ٹول دیتا ہے، لیکن یہ انہوں نے بڑا ایک تیر مارا ہے کہ جب ہم ٹول بھی نہیں دیں گے، لاکھوں روپے، اربوں روپے، کروڑوں روپے
کمانے والے کو غریب آدمی جاتا ہے پارلیمان میں تو آپ ٹول نہیں دیں گے. کیا آپ میسج دے رہے ہیں؟ لیکن ان پریویلیجز سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے، جو قابل مذمت چیز ہے، اسمبلی جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، اور عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وہاں کی جو پروسیڈنگز ہیں، وہاں پر جس طریقے سے ووٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، ساری انفارمیشن ان کو ملے. لیکن یہاں پر ثوابدیدی اختیار دے دیا گیا اسپیکر کو. وہ جس کو چاہے صحافی کو آنے دے، جس کو چاہے روک دے، کون سا حصہ رپورٹ ہونا ہے وہ طے کر لے، کون سا حصہ رپورٹ نہیں ہونا وہ بول دے گا. تو یہ ایک ایسے اختیارات ان کو دیے گئے ہیں. حالانکہ اسپیکر بھی، اسمبلی جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہے، اسپیکر بھی عوام کا نمائندہ ہے، لیکن عوام اور صحافت کے بیچ جو ایک برج ہے جس کے ذریعے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے، اس کو اس طریقے سے اپنے ثوابدیدی اختیارات میں لینا یہ خان کے ویژن کے خلاف ہے. افسوسناک ہے یہ سب کچھ. خان اگر باہر ہوتا تو یہ اس کی اجازت نہ دیتا، اور نہ ہی خان اس لیے جیل میں ہے کہ اسے کوئی پریویلیجز چاہیے. وہ تو کہتا ہے ایک پاکستان ہو، تعلیمی نظام ایک ہو، ہاسپٹل جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہو اور سب کو ایک جیسا علاج دیں. جیسے شوکت خانم ہے، جو پیسے دیتا ہے وہ بھی اسی کمرے میں ہے، جو نہیں دیتا وہ بھی اسی کمرے میں، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس نے پیسے دیے ہوئے علاج کے، کس نے نہیں دیے ہوئے، تاکہ عزت نفس مجنون نہ ہو اور ان کو پراپر علاج ملتا ہے. تو یہ ایک تو شفیع جان صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہے، آپ اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسمبلی میں کیا چیز اپروو ہوئی اور کیا چیز اپروو نہیں ہوئی. اگر نہیں آپ کو کنفرم تو آپ ان سے ٹائم لے لیں کسی صحافی سے اور معلوم کر کے تو آپ بات کریں. اور آپ کو تو یہ آپ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے پریویلیجز کے، یعنی آپ استثناء کے خلاف پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کی، سرکاری مشینری پر تنقید کی. یہ ساری جو چیزیں پاس ہوئی ہیں یہ دوسری اسمبلیوں میں ہیں اراکین اسمبلی کے لیے. بٹ پی ٹی آئی اگر ان کو فالو کر کے وہی چیزیں لے گی تو پھر پی ٹی آئی اور ان میں فرق کیا ہے؟ پھر آپ عمران خان کے لیے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو رویے ہیں انہی کی وجہ سے عمران خان کا جو ایشو ہے وہ کمپرومائز کیا ان لوگوں نے اور آ کے تعمیلیں پیش کرتے ہیں. آج یہ ثابت ہو گیا کہ عوام اور عمران خان دے آر آن اے ڈفرنٹ پیتھ، اور یہ جو سارے سو کال جو لیڈران ہیں دے آر آن اے ڈفرنٹ پیتھ. آپ اپنی سیکورٹی کے لیے لے لیں 8 جو لائسنس ہے اور عوام کو چھوڑ دیں مرنے کے لیے، اور پھر سب کو دینا 8 لائسنس. آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے بیٹھے ہیں اپنی کالونیاں بنا کے چھپ کے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی عسکری ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے کوئی ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے، سول ادارہ ہے، اپنی حفاظت کے لیے تو آپ نے بنا لی سب کچھ اور عوام کو چھوڑ دیا کہ جاؤ مرو. یہ کوئی اپروچ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان اس اپروچ کے خلاف. اسکول بھی سب ایک جیسے ہونے چاہیے، ہاسپٹل بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، اور پریویلیجز بھی سب کو ملنی چاہیے. یہ تو ایک کام ہے کہ آپ حکومت سازی کا کام کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ آ گئے، آپ نے کام کر لیا، تو آپ کی پریویلیجز تو وہی ہونی چاہیے جو عام آدمی کی ہیں. یہ اصول ہے، یہ اصول سیاست کا عمران نے دیا. اور بالکل ایشو پہ اگر کوئی آدمی کمپرومائز کرتا ہے تو کھل کر تنقید ہوگی، بھلے کسی جماعت سے بھی ہے. اچھا جی، اب میں جو ججز بنائے جا رہے ہیں ذرا آپ سے سوچئے کہ اس میں کیا عدالتیں یہ کیا انصاف دیں گی. تصدق جیلانی سابق چیف جسٹس، ان کے بیٹے ساکت جیلانی. رفیق رجوانہ پنجاب کے سابق گورنر نون لیگی، ان کے بیٹے کاشف رفیق رجوانہ. پھر امجد پرویز جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے، شریف خاندان کے سارے مقدمے. سید فرحاد علی جو پی جی ہیں، آپ کو پتا ہے کس پارٹی سے ہیں. منور اقبال دوگل ایڈیشنل اے جی ہیں، وہ بھی جج کے لیے. غلام سرور نہنگ صاحب، اور پھر ایک خان بہادر ڈوگر ہیں نون لیگ کے ایم پی اے، ان کے بھائی اکبر ڈوگر. یہ بتائیے، اچھا وہ 33 نام دیے ہیں فاروق نائک صاحب نے. یہ کون سی عدالتیں بنیں گی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ وکیلوں کو بھر رہے ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں. یہ کون سی آپ عدلیہ، انڈیپینڈنٹ عدلیہ بنا رہے ہیں؟ ویری سیڈ جی. بہرحال یہ سچویشن ہے. اور ایک جاتے جاتے اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، پریورٹیز اس حکومت کی کیا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ، اچھا یہ سارے ایئرپورٹ جو ہیں، چاہے اسلام آباد کا ہے، لاہور کا ہے، پشاور کا ہے، یہ سب سیل پہ لگائے ہیں انہوں نے، پرائیویٹائز کر رہے ہیں. 208 ارب روپے اس کے لیے رکھ لیے. ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں سستی بجلی کی، آبپاشی کے پانی کی، تو اس کے لیے ہم ڈیم بناتے ہیں. 3 ڈیم بن رہے ہیں، بھاشا، محمد اور دھاسو. ان تینوں کے لیے اس سال خرچے کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ 125 ارب. اور صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے
208 ارب. یہ ترجیحات ہیں. مجھے بتا دیں کہ یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ویری سیڈ. بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ علیہ.